الحمد للہ وکفی والسلام علی عباد الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم۔ آج قربانی کے سلسلے میں بہت سے لوگ کچھ کوتاہیاں کرتے ہیں کم علمی کی بنیاد پر، ان چند چیزوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ بہت سے لوگ تو موٹا جانور اس وجہ سے نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا گوشت کھانے کا نہیں ہوتا، جبکہ شریعت میں مطلوب یہ ہے کہ موٹے سے موٹا اور قیمتی سے قیمتی جانور اگر اللہ تعالیٰ نے حالات دیے ہیں تو کرنے چاہیے۔ کنز الاعمال کی ایک روایت ہے کہ اپنے جانوروں کو خوب موٹا کرو، خوب پالو، خوب کھاتے کرو، تاکہ کم سے کم کچھ تو مشابہت پیدا ہو۔ بیٹی قربانی پیش کرنی ہے تو اتنے تھوڑا بہت دل انسان کا دکھنا چاہیے۔ خوب موٹا تازہ اگر ہوگا تو اسی طرح زیادہ تکلیف بھی ہوگی۔ اس طرح اشارہ شریعت میں اس بات کا ہے کہ موٹا موٹا جانور بھی کرتے، اگر نیت صرف کھانے کی ہوئی لے تو قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بات ذہن کے اندر رہنی چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں پورے گھر کی طرف سے صرف ایک ہی جانور کو ذبح کر دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں سب کی طرف سے قربانی ہو گئی۔ یاد رہے گھر کے اندر جتنے بھی نفر ہیں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، وہ 31,000 روپے کی ضرورت اصلیہ سے ان کے پاس زائد مال ہو تو ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ 31,000 باپ کے پاس اگر یہ حیثیت ہے تو باپ کے اوپر، ماں کے پاس تھوڑا سونا، تھوڑا چاندی، تھوڑا زیور ہے تو ماں کے اوپر، بیوی کے اوپر پاس اگر اتنا ہے وہ 31,000 روپے ملتے ہیں۔ آپ کا بالغ بیٹا ہے، بالغ بیٹے کے اوپر پاس 31,000 روپے ہیں تو اس کے اوپر جتنے بھی گھر میں عاقل بالغ مسلمان ہوں سب کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر شوہر بیوی کی طرف سے قربانی نہیں کرے تو بیوی اپنے پاس سے قربانی کرے گی، شوہر کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اکثر لوگ شوہر کر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی شوہر اتنے کنجوس ہو یا وہ شوہر کے حالات نہیں ہوں تو بیوی کے پاس سونا، زیور، چاندی جو کچھ بھی ہے چاہے اس میں سے تھوڑا حصہ بیچ کر کرے، اس کی قربانی سے وہ سبکدوش نہیں ہو سکتی اگر خود قربانی نہیں کرے تو، ورنہ وہ گناہ گار ہوگی۔ یہ بات ذہن کے اندر رہنی چاہیے۔ قربانی ہر شخص کے اوپر اپنے ذاتی طور پر جو صاحب نصاب ہے واجب ہے، اور اس میں نامی بھی ضروری نہیں ہے، مالیت نامی ہوتی ہے جو بڑھتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، آپ کے پاس جو چیزیں اس طرح کی ہیں، آلات ہیں، ٹرک ہے اور مشینری ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ ایک مکان کے علاوہ دوسرا مکان ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن قربانی واجب ہے۔ اگر انسان کے پاس اتنا میٹیریل ہے یا اتنا سامان ہے، مشینری ہے، یا ایک مکان کے علاوہ دوسرا مکان ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اسے قربانی اپنی طرف سے ضرور کرنی ہے۔ بہت سی چیزیں اس طرح لوگ کرتے ہیں کہ اس مرتبہ مرحوم والد کی طرف سے کر دی، ایک مرتبہ مرحوم والدہ کی طرف سے کر دی، خود اپنی طرف سے نہیں کر رہے جبکہ خود صاحب نصاب ہے۔ نہیں، آپ مرحوم والد کی طرف سے کرنے سے، والدہ کی طرف سے کرنے سے آپ بچ نہیں سکتے، اس لیے پہلے زندوں کی طرف سے قربانی ہوگی، اپنی طرف سے کریں۔ آپ اہلیہ اگر آپ کی صاحب نصاب ہے تو اہلیہ کی طرف سے کریں، پہلے زندوں کی طرف سے ہوگی، بعد کو مرحومین کی طرف سے ہوگی، مرحومین کی طرف سے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسانات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں۔ اس لیے جتنی بھی، لیکن پہلے اپنی واجب قربانی کے بعد دوسری قربانیاں ہوں گی، اس سے پہلے نہیں ہوں گی۔ ایک بات اور میں عرض کر دوں، کسی کا والد انتقال سے پہلے وصیت کر گئے ہر سال میری طرف سے قربانی کی جائے، وہ جتنی جائیداد چھوڑ گئے اس کے تہائی حصے میں اگر اتنی جائیداد ہے کہ قربانی کی جا سکے تو ان کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے۔
لیکن اگر کوئی باپ وصیت کر گئے ہیں کہ میری طرف سے قربانی کی جائے تو پھر اس کا گوشت گھر میں نہیں کھایا جائے گا، وہ سب کا گوشت غربا میں تقسیم کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کسی کے والد کہہ کر نہیں ہیں، ایک شخص اپنی طرف سے اپنے والد کی قربانی کرتا ہے، مرحوم والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، وہ وصیت کر کے نہیں گئے ہیں، تو پھر وہ گوشت جس طرح عام دوسرے گوشتوں کا حساب ہے، چاہے تو 1/3 تقسیم کر دو، اس میں سے 1 چاہے غریبوں کو دے دو، 1 چاہے رشتہ داروں کو دے دو، 1/3 اپنے پاس رکھو، چاہے سب کا سب اپنے پاس رکھو، اگر فیملی بڑی ہے سب کا سب کھا سکتے ہو تو سب کا سب رکھ لو، قربانی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ غریبوں کے منہ میں بھی پڑ جائے نہ۔ ہاں تو اس لیے ان سب باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان سب چیزوں کو اگر کسی شخص کا کوئی بھائی دوسرے شہر میں ہے، کسی دوسرے ملک میں ہے، اور آپ اس کی طرف سے اگر قربانی کریں تو اس سے اجازت لینی ضروری ہے۔ آپ نے اس سے اگر بغیر اجازت لیے قربانی کر دی تو قربانی نہیں ہوگی، آپ کو اس سے اجازت لینی ہوگی۔ ہاں یہ بات ذہن کے اندر ہے، اگر کسی کا کوئی بھائی دوسری جگہ پر ہے، اس پر قربانی واجب ہے، آپ نے اگر اس کی طرف سے قربانی کر دی بغیر اس کی اجازت لیے تو قربانی نہیں ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کا گوشت 3 جگہ تقسیم کیا جائے، ایک عزیز رشتہ داروں کے لیے، ایک غریب لوگوں کے لیے، اور ایک اپنے گھر کے لیے۔ لیکن اگر کوئی فیملی بہت بڑی ہے اور قربانی ایک ہوئی ہے تو سب کا سب گوشت بھی گھر میں کھایا جا سکتا ہے، ہاں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے، اگر کسی جانور میں 7 حصے ہیں، مختلف اس میں شرکا ہیں، تو وہ گوشت تقسیم نہیں کیا جائے گا، تمام کا تمام گوشت بالکل تول کر برابر تقسیم کیا جائے گا، برابر۔ لیکن اتفاق یہ ہے سب اس پر شریک ہے، ایسے سب تقسیم کر دیا جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی میں 7 شریک، جو شرکا اس میں شریک ہیں، سب کچھ سے پوچھ لینا چاہیے ان کی نیت قربانی کی کیا ہے۔ اگر کسی کی نیت بھی صحیح نہیں ہے، ان میں سے 7 میں سے کسی ایک کی نیت بھی صحیح نہیں، تو پھر پورا جانور جو ہے وہ حرام ہو جائے گا اور قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے شرکا سے پوچھ لینا ضروری ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اسے۔ اگر کسی نے کہا بھائی جانور اچھا ہے، اس میں گوشت اچھا ہے، ایک حصہ اس میں سے چارہ ہے، تو اوروں کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے شریک کسی کو کرتے وقت اس کی نیت کا جائزہ لے لینا چاہیے، اس سے پوچھ لینا چاہیے۔ اس لیے ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ جو قربانی کی جائے اگر عورتوں کی طرف سے ہے تو عورتیں اسے کھڑے ہو کر دیکھیں، پردے کی آڑ میں سے کسی طرح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا، دیکھو تمہاری قربانی ہو رہی ہے، اسے دیکھو، اس کا خون گرنے سے پہلے تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ مستورات کی جب قربانی ہوتی تھی تو پردے کی آڑ سے انہیں دکھایا کرتے تھے، اور جو دیکھیں وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، وہ بھی بسم اللہ اکبر پڑھیں۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس میں بھی ثواب ملے گا، لیکن اس بار لاک ڈاؤن میں بہت سے غریب بیچارے ایسے ہیں قربانی نہیں کر سکتے۔ میں نے یہ تو کہہ دیا سب کا سب جانور بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ زیادہ لوگوں کے پاس بھیجا جائے، زیادہ کوئی ایک بھی مستحق ایسا نہیں رہے کہ اسے بیچارے کو قربانی کا گوشت نہیں ملا۔ ان سب کا خیال کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو اس میں ان مسائل کو سامنے رکھ کر اور اس تمام کا خیال کر کے لے، اور اللہ تعالی ہمیں پوری خالص اخلاص کی نیت کے ساتھ یہ قربان کرنی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر نیت میں ذرا بھی کھوٹ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا قربانی لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، تمہارا تقوی، اللہ کا ڈر، خوف، اللہ کی فکر، اللہ کے لیے اخلاص، نیت کی درستگی یہ پہنچتی ہے۔ اگر کسی جانور کو آپ دکھائیں، اس کی تشہیر کریں، میں نے اتنا قیمتی جانور لے کر آیا ہوں، لوگوں کے سامنے آپ نے گشت کریں اور دیکھیں کہ لوگ جانور کی بھی تعریف کریں، میری بھی تعریف کریں، یہ دکھاوا جو ہے یہ منہ پر پھینک کر مار دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو اپنی قربانیوں میں اخلاص خالص اللہ کے لیے کرنے کی، اور ایک دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو
کہ اگر یہ تو جانور ہے، اگر اولاد کی قربانی کہا جاتا تو میں اولاد کو بھی قربان کر دیتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔